السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے اور اس کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا قدر تفصیل سے انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم کے آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ بہت پیارا مقام ہے، اس میں بشارتیں بھی ہیں اور کچھ بڑے اہم نکات بھی ہیں۔ تفاسیر کی روشنی میں کچھ نکات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، کچھ اس کا پس منظر اور بنیادی باتیں۔ سورہ مریم جیسے کہ عرض کیا گیا کہ قرآن حکیم میں 16ویں پارے میں ہے اور مکی صورت ہے، اور واحد کسی خاتون کا نام اگر قرآن پاک میں لیا گیا تو وہ بی بی مریم کا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عورتوں کا ذکر کیا ہے، خواتین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا ذکر آتا ہے، نام نہیں لیا گیا، اور بی بی آسیہ کا ذکر تو ہم تفسیری روایات میں پڑھتے ہیں یا احادیث میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا۔ بی بی مریم کی والدہ کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال قرآن حکیم خواتین کا ذکر کرتا ہے، لیکن نام اللہ تعالیٰ ان کا ذکر نہیں فرماتا، حکمت ہے اس میں۔ البتہ واحد نام جو ذکر ہوا وہ بی بی مریم کا ہے۔ اس میں کئی نقطے ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب نصارہ سے کلام ہو، مسیحیت کے ماننے والوں سے کلام ہو، تو ان کے ہاں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا بی بی مریم کے بارے میں عقائد کے تعلق سے، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، اس میں خدا، جبرائیل اور بیٹے کو تو شامل کرتے ہیں، یعنی خدا کو فادر کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا، اور جبریل کو ہولی گھوسٹ کہہ دیا۔ یہ تین ملا کر تین الگ الگ خدا بھی ہیں اور تینوں مل کر ایک خدا بھی ہیں۔ دوسری بھونڈی تقسیم معاذ اللہ یہ ہے کہ خدا اور بی بی مریم اور بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شامل کر کے تثلیث کا عقیدہ۔ تو ایک بڑی تعداد اس وقت بھی زمین پر موجود ہے، ان کے عقائد کا درست کیا جانا یہ بھی ایک حکمت تھی۔ اسی طرح جو بگاڑ پیدا کیا معاذ اللہ یہود نے بی بی مریم کے بارے میں، اور جو الزام تراشی ان پر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر قرآن پاک جس انداز سے بی بی مریم کا ذکر کرتا ہے، ان کی عظمت کا ذکر کرتا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر ہے مریم تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اس کا کوئی تذکرہ اس انداز سے بائبل میں بھی نہیں ملتا۔ یہ بہت سارے پہلو ہیں، اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد ہوئی معجزانہ طور پر، ورنہ باپ کا ذکر ہوتا ہے، بیٹے کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ الفاظ بار بار قرآن کریم میں آتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ کسی کرسچن کو، کسی مسیحیت کے ماننے والے بھائی کو یا بہن کو دعوت دینا بھی ہو تو اس کی نرمی، اس کے دل جوئی کے لیے یہ بتایا جائے کہ واحد کسی خاتون کا نام اگر قرآن پاک نے لیا وہ بی بی مریم کا، اور ان کا تذکرہ اس انداز سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، سورہ مریم اولین دور کی مکی صورتوں میں سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا، مائگریشن ٹو ایبیسینیا، اور نیگس یعنی نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بادشاہ تھے، اور ان کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو ان کی آنکھوں میں
آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے سورہ مریم کا نزول ہوا ہے۔ تو مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ توحید کی دعوت ہے، آخرت کی فکر پیدا کی جا رہی ہے، اور لیکن آگے بڑھ کر مشرکین مخالفت کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں اور دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ایک کشاکش ہے جو مکی دور میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے مکی صورتیں عطا فرمائیں۔ تو توحید کا درس ہے، شرک کا رد کیا گیا، نصارہ کے غلط عقائد کی بھی وضاحت کی گئی اور ان کی اصلاح کی بات بھی کی گئی، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ہجرت حبشہ کر کے حبشہ بھی جانا تھا۔ یہ موضوعات ہیں جو سورہ مریم میں آئے۔ جس آیت کا ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں بالکل آخر میں ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر یہ 96 ہے، بالکل آخر میں آئی ہے۔ اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں سیاق و سباق کے اعتبار سے، کہ اس سے قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی اور شدید ترین الفاظ آئے شرک کی نفی کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دے دی، معاذ اللہ۔ یہ شرک اتنا گھناؤنا جرم کہ اس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اس سے قبل کی آیات ہیں۔ اور پچھلی آیت نمبر 95 بارہا اس کا تذکرہ آتا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ کل سب نے پیش ہونا ہے، توحید کے ماننے والوں نے بھی اور شرک کے ماننے والوں نے بھی، اللہ نتیجے پیش کر دے گا۔ تو دنیا میں غضب کا اظہار بھی مشرکین کے لیے، اور کل اللہ کی پکڑ ہوگی، عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ ہے مشرکین کا بیان۔ رحمان کے بندوں کا، محبوب بندوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ یہ آیت جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں شرک نفی، اس پر اللہ کے غضب کا اظہار، اور کل قیامت کے دن پیشی کا تذکرہ آ گیا۔ اور اب یہ آیت ہے جس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بڑی پیاری ہے، وہی بڑی قیمتی ہے دعوت کے اعتبار سے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو بشارت دے، گڈ نیوز سنائیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو آپ وارن کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ ایک نقطہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت آسان کر دی جائے گی، قرآن کا پھیلنا آسان کر دیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ اکرام کو اولن حبشہ کی طرف، ابیسینیا کی طرف ہجرت کرنا پڑی، آئندہ ہجرت مدینہ کا معاملہ بھی آئے گا، لیکن کل اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی دعوت پھیلے گی، آج سارے عالم میں پھیلی ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ بشارت بھی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے جس کو ہم ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کہتے ہیں، سیاق اور سباق کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے یہ آیت کہاں آئی ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96۔ اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے حوالے سے پھر 2-3 بنیادی باتیں، 1-2 علمی نکات کے ساتھ، اور پھر تقریباً کوئی 15 نقطے ہیں جو اس آیت کی تشریح میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی حکمت کی باتیں انشاءاللہ ہم سب کے لیے ان میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ پہلی بات جو لوگ ایمان لائے، اور دوسری بات جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اچھا، سورت مکی ہے، اور مکی دور میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، شریعت کے تفصیلی احکامات نہیں آئے۔ نماز کا حکم آ گیا تھا، پھر اس کی مزید تفصیل، 5 وقتہ نماز کا حکم وہ معراج کی شب میں عطا ہوا، کچھ صدقہ راہ خدا میں پیش کرنے کا تقاضا آیا، کچھ اخلاقی ہدایات اہل ایمان کو عطا کی گئیں۔ یہ بنیادی ہدایات ہیں۔ تو مکی دور میں اصل عمل صالح کیا تھا؟ مکی دور میں بہت توجہ کیجیے گا، اصل عمل صالح تھا ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا اور اس پر جم جانا اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، اسٹیڈ فاسٹ رہنا، جس انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ مکی دور میں 2/3 قرآن نازل ہوا، مکی صورتیں 2/3 قرآن پر مشتمل کم و بیش، اکثر ایمانیات کا تذکرہ، رسولوں کے حالات کا تذکرہ، توحید اور آخرت کا تذکرہ، رسولوں کی جو کشاکش جاری رہی قوموں کے ساتھ اس کا تذکرہ، کچھ اخلاقی ہدایات، رہنمائی اس کی عطا کر دی گئی۔ مدنی دور آتا ہے تو پھر زکوٰۃ کا حکم بھی آتا ہے، اور شراب کی حرمت بھی آتی ہے، سود کی حرمت بھی آتی ہے، زنا کی حرمت بھی آتی ہے، حج کا حکم بھی آتا ہے، عمرے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ ہاں، مکی صورت میں ہمیں قربانی کے ذکر میں ملتا ہے، تفصیل پھر مدنی صورتوں میں آ جاتی ہے۔
تو احکامات اکثر ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں. تو توجہ کیجئے گا، جب مکی صورتوں میں ہم اعمال صالحہ کا مطالعہ کر رہے ہوں تو ایک مراد یہ بھی ہے کہ ایمان لا کر اس پر ڈٹ جانا، قائم ہو جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا. دو باتیں آ رہی، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان کا فقط دعویٰ کافی نہیں بلکہ اس کا اظہار عمل سے ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے بار بار قرآن پاک میں اعمال ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. آخری صورتیں اکثر ہم کو یاد بھی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. سورۃ التین میں پڑھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. البقرہ کے شروع میں آ جائیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کا ذکر ہے. ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ عمل کا ذکر ہے. تو ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہاں ایک بات بچپن سے ہمیں یاد ہے، دوہرا لیتے ہیں. ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، سمرائزڈ بلیف، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، مانا زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی. ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا. ایک ہے وربل افرمیشن، زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے ہارٹ فیلٹ ٹیسٹیفیکیشن، دل سے تصدیق کرنا. اور توجہ کیجئے گا، جب تک اسلام کا دعویٰ ہے اور ایمان زبان کی نوک تک محدود ہے تو شراب بھی نظر آئے گی، چوری بھی نظر آئے گی، زنا بھی نظر آئے گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں بھی. کوئی بندہ حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، دل میں اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیمرے کا یقین تو ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، خوب بچتے ہیں بھائی. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا یقین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین ہوگا کہ مالک یوم الدین، اللہ واقعتاً بدلے کے دن کا مالک ہے، لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ، مجھے اس کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے. میں دنیا سے بچ سکتا ہوں، چھپ سکتا ہوں، میں اللہ سے بچ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا. دنیا میرے ظاہر کو دیکھ سکے گی، اللہ میرے باطن کو بھی دیکھتا ہے. دنیا روشنی میں مجھے دیکھ سکتی ہے، میرا رب ساتھ تاریکیوں بھی مجھے دیکھتا ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو ایک ہے زبان کا اقرار، اس کے ساتھ بے نمازی بھی ہوں گے لوگ، سود خوری بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، اور شراب بھی پئیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اگر ایمان دل میں ہے اور اگر واقعتاً دل میں ہے تو عمل ثبوت پیش کرے گا. رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نماز کی طرف آتے دیکھو، 5 وقتہ نماز کی طرف آتے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی. تو ایمان ہے تبھی تو آ رہا ہے نماز کی طرف. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نہیں آ رہا تو پھر ایمان کدھر ہے؟ دعویٰ ہے، ثبوت نہیں ہے اس کا. اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو دل میں ہوتا ہے، ہارٹ فیل ٹیسٹیفیکیشن والا ایمان، تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. اس ایمان کی بات آ رہی ہے. دوسری بات وعاملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایک عمل صالح کیا ہے؟ مکی دور میں شریعت کے تفصیلی احکامات مدنی دور میں آئے. مکی دور میں اسلام قبول کرنا، ایمان کی دولت قبول کرنا، ڈٹ جانا. بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر دھوپ کی تپش کے دوران میں رکھا جائے تو بلال کہے احد احد، ایک اکیلا تنہا، اللہ میری جان جاتی ہے تو جائے، یہ ایمان کی دولت میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے مکی دور کا عمل صالح. خباب کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا جائے رضی اللہ عنہ، اور ان کی چربی پگھلے پیٹ کی تو انگارے بجھیں اور وہ جو پیٹ ہے جل کر سیاہ ہو جائے. یہ ہے مکی دور کا عمل صالح. یہ ہے مکی دور کا عمل صالح. ایمان قبول کر کے ڈٹ جانا. اب جو مشکل آئے سو آئے برداشت کرنی، جو تقاضا آئے سو آئے اس کے لیے تیار رہنا ہے، جو ہارڈ شپ آئے تو آئے اس کو برداشت کرنا ہے، جو مخالفت ہو سو ہو برداشت کرنا ہے. یہ مکی دور کا عمل صالح ہے. ہاں بعد میں شریعت کے احکامات آ گئے. پھر اب عمل صالح کیا ہے؟ حقوق اللہ بھی شامل، حقوق العباد بھی شامل. یہ نہیں جناب ہمیں اصول کا پکا ہونا چاہیے، ہمیں بڑا اسمائلنگ فیس کے ساتھ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہماری ڈیلنگز اچھی ہونی چاہیے، پنکچویلٹی آف ٹائم. بالکل صحیح بات ہے، کس نے منع کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی کمٹمنٹ ہے نا، اللہ کے ساتھ بھی تو معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو حقوق اللہ بھی شامل اور حقوق العباد بھی شامل. پھر ہم امتی ہیں محمد مصطفیٰ کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اعمال صالحہ کا معاملہ اپنی ذاتی نیکی تک محدود نہ رہے. اب اللہ کے دین کی دعوت دینا بھی عمل صالح میں داخل، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا بھی عمل صالح میں داخل، اللہ کے دین کے لیے وقت کو، جان کو، مال کو، اولاد کو، صلاحیتوں کو، ریسورسز کو، ایکسپرٹیز کو لگانا کھپانا، یہ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے. کیوں؟
سب سے بڑھ کر عمل صالح کرنے والے انبیاء علیہم السلام، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو دعوت دین کا کام بھی کر رہے ہیں، طائف کی گلیوں میں جو کچھ وہ ہم جانتے ہیں، وہ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، نفاذ دین کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں، اپنا خون اطہر بھی طائف اور احد کے میدان میں بہا رہے ہیں، اور راہ خدا میں صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر عمل صالح کرنے والا کون ہوگا؟ تو عمل صالح کا یہ آل انکلوسیو پیکج بھی سامنے رہے۔ یہ چند انفرادی نیکیوں پر ایمان والے اپنے آپ کو محدود کر لیں، یہ قرآن کے اعمال صالحہ کا تصور نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ کا تصور نہیں ہے۔ یا انفرادی زندگی ہو تو حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، اور امتی و محمد مصطفیٰ کریم کے تو آگے دین کی دعوت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اقامت دین کی جد و جہد بھی، نفاذ دین کی جد و جہد بھی ہے۔ یہ پورا تصور اعمال صالحہ کا یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے یہ ہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال کیے نیک، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں ودا، ترجمہ تو مجبوری ہے اردو میں محبت ہی کرنا پڑے گا، اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اب ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ ودا یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھتے، اور پھر اس آیت کی روشنی میں کوئی 15 نکات 15 پوائنٹس ہیں، مختصراً ان کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ود کسے کہتے ہیں، یہ ودا کس سے بنا ہے؟ بتایا گیا، مفسرین نے لکھا کہ اس کا مفہوم عام محبت سے زیادہ گہرا، لطیف اور پائیدار ہوتا ہے۔ محبت کے بھی گریڈز ہیں، درجات ہیں، اور ہر ایک سے محبت بھی ایک جیسی تو نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال تو محبت کے درجات ہیں۔ ویسے بائی دا وے آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، محبت کہیں کی تصور رہ گیا ہے۔ آل یو کین ٹاک، آل نائٹ یو کین ٹاک، لیٹ نائٹ پیکیجز، سب کہہ دو، سمجھ رہے نا، خاص سب ہماری ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہر ایک کے لیے فتنہ تو موجود ہے۔ بس محبت کا وہی تصور، نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات، باتیں، گپ شپ، ہلا گلا، کافی شاپ اور ٹی۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ چائے والا، کیا کہتے ہیں چائے والا، تو ایک بیچارہ مشہور ہو گیا۔ یہ سارے چائے کے کھوک، ہم پہلے کھوکے کہتے تھے ذرا ڈی ایچ اے اور پوش علاقوں کے اندر، آپ جو بھی کہہ لیں ہے تو وہی۔ ایک کپ کے اندر چائے آتی ہے، پتہ نہیں کتنے کی، مجھے نہیں پتا بھائی، آئی ایم سوری۔ تو ایک وہی تصور رہ گیا محبت کا، وہ کارپوریٹ سیکٹر میں، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور پھر جو وقت بچا تو جناب سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے راتوں کو۔ خدا کے بندو، یہ نکاح کے بندھن کے بغیر یہ حرکتیں، یہ زنا ہی کی شکلیں ہیں، حرام ہیں۔ خدا را اس سے بڑھ کر بھی محبت کے بارے میں سوچیں۔ تو آئیے ذرا محبت کے اگلے درجے پر بات کریں۔ یہ ودا کیا ہے؟ یہ عام محبت سے زیادہ گہرا، لطیف اور پائیدار تصور ہے محبت کا۔ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ محبت کا سب سے گہرا اور خالص درجہ ہے۔ محبت کا سب سے گہرا اور خالص درجہ کیا؟ کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو، اخلاص ہو، سنسیئرٹی انگلش میں ہم کہیں گے، لیکن سنسیئرٹی عربی کے اخلاص کا ترجمہ نہیں کر سکتا یہ لفظ، توجہ کیجئے گا۔ سنسیئرٹی یہ عربی کے اخلاص کے لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، یہ لفظ ہے کہ مجبوری ہے، تاکہ کچھ تو سمجھ آئے ان لوگوں کو جن کے لیے اردو تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ محبت جس میں ملاوٹ نہ ہو اور جو دل کی گہرائی میں بس چکی ہو، یہ ہے ودا، محبت کا کون سا درجہ؟ گہرا اور خالص درجہ۔ دوسری بات لکھا ہے کہ الفت اور قلبی تعلق کا معاملہ، لکھا ہے کہ یہ وہ الفت اور نرمی ہے جو اللہ بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا فرماتا ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ سبحان اللہ، الفت کے بارے میں اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا، رسول اللہ کو فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر آپ سارے زمین پہ جو کچھ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں فرما سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ یہ خاص اللہ کا انعام ہے۔ اور آج امت جس سطح پر ہے اس کا بڑا تقاضا ہے کہ یہ دعائیں اللہ سے مانگی جائیں، اور محنت بھی کرنی ہے، یہ دعائیں اللہ سے مانگی جائیں، اللہم الف بین
قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، واصلح ذات بیننا، اور ہمارے درمیان اصلاح کا معاملہ فرما دے، واہدنا سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ ہی کا خاص فضل ہے، اللہ کے پیغمبر کو بھی فرمایا جا رہا ہے، یہ آپ نہ جوڑ پاتے ان کو، ساری زمین پہ جو کچھ ہوتا خرچ کر دے تب بھی نہ ہوتا، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ تو دوسری بات، یہ وہ الفت و نرمی ہے جو اللہ بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ صرف ظاہری تعلق نہیں، ایک قلبی کشش کا نام ہے۔ آج کل ہم سگنل تو سب کو سمجھ آتے ہیں نا، سب کے جیب میں اسمارٹ فون ہے نا، وہ کوئی ٹاور لگا وہاں سے سگنل سارے نظر آ رہے ہیں نہیں، تو باطن کی بھی کوئی سگنلز ہوا کرتے ہیں، یہ ایک اور میدان ہے جی، باطن کے بھی سگنلز ہوا کرتے ہیں، باطن کی بھی ریز شعائیں ہوا کرتی ہیں، یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف ظاہری تعلق نہیں بلکہ قلبی کشش کا نام ہے، اس کی تفصیل آگے جو 15 نکات ہیں اس میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تیسری بات، محبت کا عمل میں ظاہر ہونا، محبت حب، ہا با با، حب سے ہے۔ لکھا ہے کہ حب یعنی وہ محبت تو ہے جو دل میں رہتی ہے، لیکن جب وہ محبت اخلاق، ہمدردی اور عمل میں ڈھل کر ظاہر ہونے لگے تو اسے ود کہا جاتا ہے۔ محبت قلب کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ اخلاق میں، ہمدردی میں، رویے میں، کنڈکٹ میں، بیہیویئر میں اور ڈیلنگ میں اور معاملات میں ڈھل کر ظاہر ہونے لگے تو اس کو ود کہا جاتا ہے، جس کا جو لفظ قرآن پاک میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں۔ اگلی اور آخری بات، لکھا ہے کہ یہ ود کون سی محبت ہے، محبت کے درجات ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ ایسی محبت جو حالات کے بدلنے سے ختم نہ ہو، جس میں پائیداری اور ثبات ہو، لانگ لاسٹنگ ہو۔ یہ عارضی جذباتی لگاؤ یا فائدے کی بنیاد پر قائم ہونے والی محبت کی بالکل برعکس ہے۔ ذرا ہٹ کر ایک مثال دوں تو واضح ہو جائے گی۔ جب تک ایک بندہ سیٹ پر بیٹھا ہے تو بڑے اظہار ہوتے ہیں، گلدستے بھی آ رہے ہیں، کھانا بھی آ رہا ہے، گفٹس بھی آ رہے ہیں۔ جیسے ریٹائرمنٹ ہو گئی اس کے بعد تو کون میں کون؟ جب تک بندہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، میرے کام کا تو ہے، چلو ملتے رہو دیکھتے رہو، اچھا تھوڑا سا بیمار ہے دیکھ لو، اچھا وینٹیلیٹر پہ چلا گیا اب تو بیچارہ شاید پلٹ کر بھی واپس نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ جذباتی مسئلہ ہے، عارضی مسئلہ ہے، وقتی مسئلہ ہے، یہ دنیا پرستوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، اگر ایمان دل میں نہ ہو تو پھر ہماری بھی یہی باتیں ہوتی ہیں پھر، لیکن اگر ایمان دل میں ہوگا اور یہ مودت ہوگی تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھیں گے جانے والے کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور ادھر پہنچنے والا سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، وہ شہید ہوا ادھر جنت میں، وہ کہہ رہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بھائی میرا تو اللہ نے اعزاز کیا، اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، وہ ادھر جنت کی نظارے اس کو کرائے جا رہے ہیں، وہ برزخ میں ہے شہید۔ سورہ یاسین کا واقعہ 23 پارے کے شروع میں، وہ برزخ میں ہے شہید، اور دنیا والوں کے بارے میں فکر مند ہے، کاش ان کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیا میرا اکرام کیا۔ او بھائی، یہ حقیقی ایمان دل میں ہو اور اس کی بنیاد پر یہ ود والی محبت ہو تو یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ پائیدار محبت ہوا کرتی۔ اللہ یہ یقین، یہ احساس مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ یہ ود وہ محبت ہے جو عزت اور قبولیت اور محبوبیت ہے، جو عزت اور قبولیت اور محبوبیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے فرشتوں اور زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اب آئیے اس آیت جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا، ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، دوسروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا۔ یہ اس کا حاصل ہے۔ اس حوالے سے کوئی مختصر 15 نکات میں چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ وقت جو دستیاب ہے اس میں مکمل ہو سکیں۔ پہلی بات، مقبولیت کا حقیقی سرچشمہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اس آیت سے نکلتی ہے بات۔ مقبولیت اللہ کے ہاں، بھائی ذہن میں رکھیں، بندوں کے یہاں نہیں۔ بندے ہمارے جیسے ہیں، سب نے مرنا ہے، مٹی ہونا ہے، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ کو جواب دینا۔ اس اعتبار سے بھی اور ادھر دنیا میں بھی مقبولیت
حقیقی معنوں میں اس کا اصل سرچشمہ وہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ لکھا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں یہ سچی اور پائیدار محبت صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ حقیقی محبت کوئی ہم سے کرنے لگے، اس آیت کے ذریعے پتہ چل رہا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ سے ہی مل سکتی ہے۔ کچھ دنیا کی تدابیر، کچھ بناوٹی قسم کی باتیں، کچھ ادھر ادھر کا ہلا گلا، کوئی مصنوعی آرٹیفیشل قسم کی چیزوں کو اختیار کرنا، یہ پائیدار چیزیں نہیں۔ حقیقی سرچشمہ مقبولیت کا، محبت کے حصول کا، وہ ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اس آیت میں اللہ کا صفاتی نام کیا آیا؟ الرحمن۔ رحمان یہ محبت ان کے لیے پیدا کر دے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ دلوں میں الفت پیدا ہونا یہ آپ کی میری کمائی اور محنت سے نہیں ہوگا، آپ کی میری محنتوں سے نہیں ہوگا، یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کی عطا سے ہوگا۔ ہاں، ایک نقطہ اور بھی اس میں ہے، یہ رحمان کا لفظ جب آتا ہے تو قرآن پاک میں عباد الرحمن کا ذکر بھی آتا ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں ہمارے منتخب نصاب کے دروس میں اس کا درس بھی ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے بھی کہا اللہ نے، تو اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں اللہ کی یہ صفت رحمان، اس کا عکس نظر آئے۔ بچپن سے ایک حدیث شریف ہمیں یاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اچھا، یہ رحمت کی کیفیت بھی ہمارے اندر پیدا ہو تو رحمان پہ دلوں میں الفت پیدا کرے گا۔ البتہ اصل نقطہ کیا تھا؟ یہ جو دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کا پیدا ہونا، الفت کا پیدا ہونا، یہ خاص اللہ کا فضل، اللہ کا انعام۔ یہاں تک کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کو جوڑنے والا، دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ تیسری بات، بہت ہی پیاری حدیث کی روشنی میں، فرشتوں اور زمین والوں کے لیے اعلان، فرشتوں، آسمان والوں، زمین والوں کے لیے اعلان کیا؟ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف میں اسی آیت کے ذیل میں حدیث پیش بھی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے اس سے تم محبت کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل کو آسمان والوں سے کہو ان کے دل میں ڈالو کہ اس بندے سے محبت کریں، بندہ زمین پر، آسمانوں میں فرشتے اس سے محبت کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ اس بندے سے محبت کرے۔ اللہ اگر کسی بندے سے محبت کرے، اللہ آسمان والوں کے دل میں ڈالتا ہے، زمین والوں کے دل میں ڈالتا ہے اس بندے سے محبت کرو۔ البتہ پریکٹیکل سائڈ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کن کے لیے ہے؟ باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، معصیت کرنے والوں کے لیے، اللہ سے غافل ہو جانے والوں کے لیے نہیں۔ وہی بات، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، اور وہ جامع تصور سامنے آ گیا اعمال صالحہ کا۔ لپ سروسنگ نہیں، ایمان کے دعوے نہیں کہ چندر پال اس سے ہندو بنا کہ گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا، مائیکل اس نے کرسچن بنا کہ وہ جارج کے گھر میں پیدا ہو گیا، ہم اس نے مسلمان ہو گئے کہ ہمارے ابا مسلمان تھے، دیٹس اٹ۔ نہ بھائی نہ، حقیقی ایمان جو دل میں ہو اس کا اظہار عمل میں ہوگا، یہ ہوگا تو اللہ کی محبت ملے گی، اور جب یہ ہو اللہ آسمان والوں کے دل میں ڈالے گا، زمین والوں کے دل میں ڈالے گا اس بندے سے وہ محبت کرے۔ یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات، ہیڈنگ بڑی پیاری ہے کہ مصنوعی مقبولیت بمقابلہ ربانی محبت۔ ایک مصنوعی مقبولیت ہے، آج کل بہت ہے جی، اتنے لائکس ہیں، اتنے ویوز ہیں، اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے۔ 3 بڑے بڑے ایکٹرز ابھی میرے دماغ میں ہیں، ایک زندہ ہے ابھی، آخری زندگی دیکھ لیں کس طرح بیچارے رو رہے ہیں، کس طرح دہائیاں دے رہے ہیں، کس طرح اولاد کے بارے میں پوڈ کاسٹ میں باتیں کر رہے ہیں، اور کس طرح بھائی بڑے جان پہچان والے، بڑی تالیاں بجانے والے، بڑی کلیپنگ کرنے والے، بڑے ہلا گلا کرنے والے، بڑا انٹرٹین کرنے والے تھے، آج کو پوچھ نہیں رہا بھائی، اولاد نہیں پوچھ رہی۔ اللہ رحم فرمائے، کسی خود سے کوئی دشمنی معاذ اللہ نہیں ہے، ہم تو ایک بات کر رہے ہیں، ایک ہوتی مصنوعی قسم کی مقبولیت، ایک آرٹیفیشل قسم کی مقبولیت ہوا کرتی، ایک ربانی محبت ہے جو اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ اپنے مطلب کی باتیں کروا لو، پہلے دور تھا شاعروں سے لوگ مٹھی گرم کر کے اپنے حق میں باتیں کرواتے تھے، اشعار کہلواتے تھے، آج اینکرز کا دور ہے،
اور آج کل پوڈ کاسٹ کا دور آ گیا ہے. ہاں مطلب سب کو پتا ہے پیچھے سے لفافہ چھوٹا لفظ ہے، بڑا لفظ لے کر آ جائیں، کچھ اور لے کر آ جائیں تو اس طرح کی باتیں اپنے حق میں کہلوانا، اسی طریقے پر جناب کو ظاہری ٹھاٹ واٹ کی بنیاد پر، ظاہری دولت کی بنیاد پر، یہ ہٹو بچوں کی صدائیں، یہ پروٹوکولز کا معاملہ، سامنے سے گزرتے 10 لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جب تک کمرے میں کوئی سٹاف ہوتا ہے بیچارہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، باہر جاتے تو پیچھے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر کی مقبولیت تو ہے، یہ ظاہر کی ہے. حقیقی کیا ہے؟ وہ ربانی محبت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، محبت دل میں ڈالتا ہے اور وہ دائمی محبت ہوتی. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہمارے ماں باپ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ہمارے اساتذہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. آگے ہم بات کریں گے انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بلکہ صحابہ پہلے، صحابہ کے بارے میں. آج بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ یہ کس سے محبت ڈالی؟ اللہ اکبر کبیرہ. جن کو دیکھا، اللہ اکبر، جن کو دیکھا نہیں ہے، صدیق اکبر کو دیکھا ہے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کو دیکھا ہے رضی اللہ عنہ؟ نہیں دیکھا ہے. اور آگے آ جائیں، امام مالک کو دیکھا، امام شافعی کو دیکھا، امام ابو حنیفہ کو دیکھا، امام احمد بن حنبل کو دیکھا، امام ابن تیمیہ کو دیکھا؟ نہیں. عزت سے نام لیتے. قریب کے علماء کے بارے میں آ جائیں، شکلیں نہیں دیکھی، عزت سے واٹ از دس. یہ پائیدار محبت ہے. کون ڈالتے دل میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. 5ویں بات، دلوں پر اختیار اللہ کا ہے. بھائی دلوں پر اختیار اللہ کا ہے. اسی نے آیت کیا بتا رہی ہے؟ رحمان دلوں میں محبت ڈالے گا. اور جب انسان رحمان کا ہو جائے تو رحمان مخلوق کے دلوں کو اس انسان کی طرف موڑ دیتا ہے. جب رحمان کا ہو جائے بندہ، محبت کون ڈالے گا؟ آیت بتا رہی ہے نا. میں تو آپ اور میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے. آیت بتا رہی کہ رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو بھائی رحمان کے بنو نا، اس کے ساتھ سچے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤ، اس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کرنے والے ہو جاؤ. وہ جو قرآن کہلواتا ہے، بقرعید کے موقع پہ، قربانی کے موقع پر میں الفاظ ادا کرتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تم رحمان کے ہو جاؤ، رحمان مخلوق کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. 6 بات، دشمنی پر باطنی سچائی کا غلبہ. ذہن میں رکھیے گا، سورہ مریم ہے، مشرکین شرک پر اڑے ہوئے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہجرت کرنا پڑ رہی ہے. ہجرت حبشہ پہلے، مائگریشن ٹو ابیسینیا، بعد میں ہجرت مدینہ. ذہن میں رکھیں، لکھا ہے کہ اہل باطل کی تمام تر مخالفت، بغض اور دشمنی کے باوجود مومن کی باطنی پاکیزگی اور عمل کی سچائی بالآخر لوگوں کے دل فتح کر لیتی ہے. اللہ اکبر. بلال کو لوگوں نے دیکھا ہے مارے کھاتے ہوئے رضی اللہ عنہ. خباب کو لوگوں نے دیکھتے انگاروں پر جلتے ہوئے دیکھا ہے. لوگوں کے دل نے گواہی دی. کوئی اتنی بڑی حقیقت بلال کو مل گئی، کوئی اتنی بڑی حقیقت خباب کو مل گئی. یہ جان دینے کو تیار ہیں مگر یہ محمد کی بات کو چھوڑنے کو تیار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے دل نرم ہوئے ہوں گے کہ نہیں لوگوں کے؟ اور جب ظالموں جابروں کا جبر ہٹا، فتح مکہ ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے. اسی تو لکھا ہے کہ دشمنی پر باطنی سچائی کا غلبہ. یہ کتنی مخالفت باطل کرنے والا ہو لیکن اگر ایمان والے حق پر ڈٹے ہوں تو بالآخر یہی ان کا عمل، یہی ان کی سچائی لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے. میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے نا کہ آسٹریلیا کی عورتوں نے فلسطین کی عورتوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. واقعات بار بار میں نے آپ کو سنایا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنا. ہم 2026 عیسوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1448 ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آج بھی مثالیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. آج کی ان مسلمان عورتوں کی استقامت کو دیکھ کر، ان بچوں کی استقامت کو دیکھ کر، ادھر رو رو کر 50 عورتیں آسٹریلیا میں ایٹ اے ٹائم جو اسلام قبول کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس باطل کے مقابلے میں کردار کی گواہی. یہ دلوں کو جیتنے والی شے ہے. 7ویں بات، دعوت دین کے لیے سازگار ماحول. سبحان اللہ. بھائی لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہو جانا دعوت کے کام کے لیے مفید ہوگا.
لوگوں کے دل کا داعی، دین کی دعوت دینے والے کی طرف مائل ہو جانا دعوت کے کام کے لیے مفید ہوگا. اور یہ دعوت کا کام کرنا صرف مسجد کے خطیب صاحب یا امام صاحب یا معلم صاحب یا مولوی صاحب یا استاد صاحب کا کام نہیں. میں اور آپ سب امتی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام مجھے اور آپ نے کرنا ہے. تو اگر اللہ کے ہو رہے ایمان اور نیک اعمال پر اللہ محبت ڈالے گا نا دلوں میں، جب محبت دلوں میں ہوگی اور مخلوق کو اللہ تعالی ہماری طرف مائل کر دے گا تو دعوت کا کام کرنا آسان ہوگا اور ماحول بڑا سازگار ہو جائے گا. 8ویں بات، نیت اخلاص والی ہو. اخلاص سے نیت ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اخلاص ہی کا نام. انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال قبول نہیں نیت کے بغیر، اخلاص سے نیت کے بغیر. اگر نیت خالص ہو اور بندے میں للہیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. وہ جو جتنی محنتیں اور اعتبارات سے دلوں کو اس طرح مائل کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑ رہی ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں، اخلاص سے نیت کا معاملہ ٹھیک کر لیں، اللہ کے ہو رہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، سستے میں کام ہو جائے گا. اللہ دلوں کو ادھر مائل کر دے گا. تو اخلاص کا نتیجہ یہ بھی کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوگا، مخلص ہوگا، سنسیئر ہوگا، اللہ کا ہو رہے تو اللہ مخلوق کے دلوں کو اس بندے کی طرف مائل کر دے گا. سبحان اللہ. نمبر 9 لکھا ہے کہ ایمان والوں کا آپس کا تعلق اخوت کی بنیاد پر. اب یہ آیت تو بار بار ہم پیش کرتے ہیں اور امت کی جو صورت حال ہے وہ ہمارے سامنے. سورہ الحجرات آیت نمبر 10 کا بار بار حوالہ آتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لکھا ہے کہ یہ آیت اہل ایمان کے آپس میں گہرے روحانی تعلق اور الفت اور حقیقی بھائی چارے اخوت کی ضمانت دیتی. دوبارہ یہ آیت اہل ایمان کے آپس کے گہرے روحانی تعلق، الفت اور حقیقی بھائی چارے کی ضمانت دیتی. ایمان والے اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ڈال دے گا؟ محبت ڈال دے گا. تو ان کی اخوت مضبوط ہوگی، ان کا تعلق مضبوط ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. مسئلہ کیا ہے؟ بارہا وہ جملے بڑے کڑوے مجھے پتا ہے. آج یہ ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا ہے. ہم چاہتے جنت لے جائے. کدھر ہے ایمان؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سورہ آل عمران آیت 139 قرآن فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. آج تو مغلوب ہیں. ایمان کدھر ہے؟ ایمان مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا، ایمان قرآن پاک نہیں کھلوا رہا. میں نے پچھلے جمعے لاہور بات کی ہے، ہم 2 کروڑ ایک بچے کی فورن یونیورسٹیز کے اخراجات پر خرچ کرنے کو تیار ہیں. مفت میں اللہ کی کتاب، فری میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بعض بچوں کو قرآن کی دین کی الف بے بھی نہیں آتی، اور بات اتنی کہ UN میں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر دیں اور معاف کیجیے گا ہومو سیکچولیٹی کے حق میں جا کے دلائل بھی دے دیں. ہمارے بچے پاکستان کے، یہ نمائندگی ہو رہی ہے پاکستان کی. لیکن 2 2.5 کروڑ آرام سے ایک بچے پر ہمارے بعض گھرانے خرچ کر دیں گے. لیکن قرآن کے لیے we don't have time. اللہ we don't have intention. اللہ اکبر کبیرہ. تو کدھر سے ایمان ہے؟ کہاں ایمان؟ کون سا غلبہ؟ پھر نفرتیں ہوں گی. باہر کو کیا روئے؟ اپنے آپ کو روئے یہاں پہ بیٹھ کے. جو نفرت وجہ ایمان نہیں. یہ ایمان اگر واقعتاً ہو، اعمال اگر واقعتاً صالح ہوں، اللہ کہتا ہے میں محبت ڈال دوں گا. ہمارے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا. 10ویں بات، بہت قیمتی نقطہ ہے عالم عرب کے مفسر کا، تزکیہ نفس شخصیت کی جاذبیت، اٹریکشن. کیا لکھا ہے کہ نیک اعمال انسان کی اندرونی شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں، اس کی روح کو خوبصورت کر دیتے ہیں. نیک اعمال، اعمال صالحہ انسان کی اندرونی شخصیت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، جس کی نورانیت اور جاذبیت قدرتی طور پر دوسروں کو متاثر کرتی ہے. جیسے کبھی کبھی ظاہر کا لباس کچھ لوگوں کو متاثر کرتا ہے، ایمان والے کا ایمان اور اس کے نیک اعمال کا نور دوسروں کو متاثر کرے گا اللہ کے حکم سے. اس ایمان اور نیک عمل کے نتیجے میں جو اس کا باطن منور ہو رہا ہے، اس کی کشش اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور لوگوں کو اللہ اس کی طرف، اس بندے کی طرف جو ہے وہ مائل کر دے گا. اللہ اکبر. 11ویں بات بڑی عجیب بات، خوبصورت بات ہے. بارہا ہم نے قرآن پاک میں پچھلی پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کے نقطہ آ جاتا ہے اس کے ذیل میں بھی. دنیا میں آخرت کی جزا کا ایک عکس، ایک ریفلیکشن. اصل تو بدلے کا دن آخرت میں ہے، قیامت جب واقع ہوگی اصل بدلہ تو ادھر ہے، ڈے آف ججمنٹ. لیکن دنیا میں بھی اللہ کبھی کچھ دکھاتا ہے. یہاں لکھا ہے دنیا میں نیک بندوں کو ملنے والی کوئی مقبولیت، کوئی عزت
وہ آخرت میں ملنے والے عظیم مقام اور اللہ کی رضا کا ایک پیش خیمہ ہے۔ دوبارہ دنیا میں نیک لوگوں کو ہم پڑھتے آئے ہیں، ابھی آگے ذکر بھی آ رہے ہیں، دنیا میں نیک لوگوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو ملنے والی عزت یہ پیش خیمہ ہے، یہ پریفیس ہے کس چیز کا؟ کل جو آخرت میں اللہ کی رضا اور بلند مقام ان کو اللہ عطا کرے گا۔ پیغمبروں کے واقعات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قومیں اللہ نے مٹائی کہ نہیں مٹائی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، مٹایا کہ نہیں مٹایا اللہ نے؟ سب سے بڑا عذاب کدھر ہے؟ آخرت میں دکھایا جا رہا ہے ایسے عذاب اللہ دینے پر قادر ہے، اور سب سے بڑا عذاب اللہ آخرت میں دے گا۔ ادھر دنیا میں اللہ ایمان والوں کو بھی نوازتا ہے، یہ پیش خیمہ اس بات کا کہ سب سے بڑھ کر اللہ ان کو نوازے گا کہاں پر؟ آخرت میں۔ 12ویں بات، بڑی گہرا نقطہ، بہت پیاری بات، حسد اور بغض کا شرعی علاج، جیلسی۔ اور لوگ جیلسی پر آ کے قتل کر دیتے بھائی کو بھی۔ پہلا قتل کس نے کس کا کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کا۔ آج بھی قتل ہو رہے ہیں، آج بھی لوٹ مار ہو رہی۔ کیسے بچیں؟ سبحان اللہ، کیسے بچیں؟ بتایا گیا لوگوں میں عزت پانے کے لیے کسی سے حسد یا مقابلے کی کوشش نہ کریں۔ کسی حسد یا مقابلے کی ضرورت نہیں، کسی کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ یہ آیت کے ذیل میں ہے، کوئی کمپٹیشن چکروں میں زیادہ نہ پڑیں، اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے، اللہ دل میں محبت ڈالے گا نا تو اللہ حسد سے بھی بچا لے گا، بغض سے بھی بچا لے گا۔ اللہ کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ بھائی۔ وہی سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 13ویں بات، رائے حق میں صبر کا انعام۔ مکی صورت ہے، بڑی مشقتیں ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا قرآن بتاتے سورہ شرح میں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ قرآن بتاتے مکی صورتوں میں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا خوبصورت صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورتوں میں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ ذہن میں رکھیں مکی صورت ہے جس کی آیت نمبر سورہ مریم کی آیت 96 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابتدا میں حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، صبر کے مراحل آتے ہیں، لیکن ثابت قدمی اگر بندہ دکھائے، جو کہ ایمان اور عمل صالح کا تقاضا ہے، اسٹیٹ فاسٹ رہنا، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اگر ان مسائل میں مشکلات میں بندہ استقامت کا مظاہرہ کرے تو بالآخر اللہ تعالی محبت اور عزت ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ 14ویں بات، پوائنٹ نمبر 14، انبیاء، صحابہ اور اولیاء کی دائمی یادگار، ہمیشہ ان کا ذکر جاری رہتا ہے، آج بھی ہے۔ ابھی نماز ادا کی ہم نے، سنت ادا کی، پھر ادا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، تمام رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جس کسی کا نام لیتے ہیں ادب سے لیتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں، رول ماڈل سمجھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا ہے؟ لکھا ہے انبیاء، صحابہ، صالحین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صدیاں گزر گئیں، کروڑوں دلوں میں ان کی محبت اور احترام اس آیت کی سچی عملی تفسیر، دلوں میں، کروڑوں دلوں میں ان کی محبت موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آیت ہی کا عملی اظہار ہے۔ آخری نقطہ 15واں، ایک بہت پیارا نقطہ، خوف اور تنہائی کا خاتمہ، بہت پیارا نقطہ ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے نا، جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے ارد گرد مخلص اور محبت کرنے والے بندے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے حضور کو صحابہ عطا فرمائے، جانیں دی ہیں حضور کے مشن کے لیے، جانیں دی، تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کا ثبوت پیش کرے، اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا اس سے، اور مخلوق میں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کے لیے محبت کرنے والے بندے پیدا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں پیارے نکات ہیں۔ اللہ مجھے بھی یقین عطا فرمائے اور ہم سب کو اور آپ کو بھی یقین عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً عالمی حالات جس کے اثرات ہم پر بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ کا معاملہ اور طویل ہو رہا ہے، اور دونوں طرف سے کارروائیاں، اور اس کے نتیجے میں کچھ اور باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ اور ٹرمپ، آج تو میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، ٹرمپس ٹریپ والی بات، اصل کیا ہے؟ جناب وہ سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پرامن پیسفل آبجیکٹیوز کے لیے ہم آپ کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، نیوکلیر پیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شرط یہ کہ آپ کو ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہونا پڑے گا، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو وہ نکل کر باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ٹریپ ہے اور کیا ہے؟
اصل وہی زائنسٹ موومنٹ، وہی صہیونیوں کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ. اور اب بات کیا چلی کہ ایران بہرحال اس کی سپورٹ ہے حوثیوں کے لیے جو سعودیہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ اب مسلمان آپس میں دستوں گریباں ہوں گے، اور بٹ نیچرل پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایک معاہدہ بھی ہے دفاعی، اگر وہ نتیجہ اس کا نکلتا ایکٹیویٹ ہونے کا، تو سوچیے بات کہاں سے کہاں تک جائے گی. سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان حکمرانوں کو، ایران کو بھی تحمل کی ضرورت ہے، اور مسلم امہ کی بیداری کی ضرورت ہے. ورنہ اگلا نشانہ کون ہے؟ پھر ہم بار بار کریں پاکستان اگلا نشانہ ہے. بہت مشکل پوزیشن ہے پاکستان کے لیے، کوئی شک نہیں ہے. ایسے میں بہرحال اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور وہ صہیونیوں کے منصوبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ایک گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کہیں نہیں رک رہے. اور غزہ کی بات ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر مغربی کنارہ اور لبنان کا معاملہ مستقل جو ہے وہ نسل کشی چل رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اور ادھر جو ہے وہ ایران کو انگیج کیا ہوا ہے. اب عرب ممالک کو آپس میں مسلم ممالک کو لڑانے کی بات، آپ سوچئے خوفناک معاملہ کہاں جا کر رکے گا. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ہم تو یہی بات کریں، نہیں ماننا نہ مانے بھائی، لوگوں نے رسولوں کی نہیں مانی، ہماری کیا اوقات ہے. بہت پیارا جملہ ایک صاحب کا، لوگوں نے رسولوں کی نہیں مانی، ہماری کیا اوقات ہے، مگر ہمیں تو حق بیان کرنا ہے. اور اس مملکت خداداد کے بڑوں کو بھی اللہ توفیق دے، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیں. ہم اب بھی امریکہ کی محبت میں گرفتار ہیں. آج ہم نے اللہ کی محبت کی بات کی ہے، ہم اب بھی امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، ساتھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. ترکیہ کی بھی باتیں کچھ اس طرح کی سامنے آئی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا کلام تو واضح ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. اور اس پاکستان کے لیے سیدھی سی بات، ہم نے اللہ کے نام پر لیا تھا، جب تک اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات یہی ہے. ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. آزاد کشمیر، بلوچستان، کے پی کے حال دیکھ لیں، افغانستان کا بارڈر دیکھ لیں، اور پھر یہ عالمی پریشر دیکھ لیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت، ملک کا معاشی استحکام، سیاسی استحکام تبھی آ سکتا ہے، تبھی کل امت مسلمہ کی ہم قیادت کر سکیں گے. ورنہ لائن میں پاکستان کھڑا ہوا، وہ تو کہتے ہیں تم ہمارے سب سے بڑے دشمن ہو. ایران پہ تو الزام تراشی تھی کہ پہنچ گیا ایٹم بم بنانے کے قریب، ہم تو بنا کر بیٹھے ہوئے نا بھائی. ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہیں گریٹر اسرائیل کے اندر. اللہ ہمارے بڑوں کو یہ سمجھنے اور مسلم حکمرانوں کو متحد ہونے کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.